بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر ایمان پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مختصر جواب دیجیے۔ پھر اس میں پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ اس کا جواب آپ پچھلے آپ نے لیسن میں بھی دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ پھر قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اس کا جواب بیٹا یہاں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّا نَحْنُ انزل ذکر و اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ ہے کہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اقرار کیا ہے اس آیت میں کہ میں نے ہی یہ قرآن مجید اتارا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید اس کا جواب یہ ہے بچوں۔ بیٹا نیکسٹ کویشچن ہے کہ آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہاں سے ہے کہ 4 مشہور کتابوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں، انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام پر صحیفے بھی نازل فرمائے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفوں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یہ اس کا جواب یہاں کا مختصر جواب تو یہ ہوگا بچہ کہ صحیفوں سے مراد چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ پھر سوال نمبر 3 ہے کہ 4 آسمانی کتابوں کے نام تحریر کریں۔ اس کا جواب یہاں سے ہے کہ جن انبیاء اکرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان میں سے 4 انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام توراۃ، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ اس کا جواب یہاں تک ہے۔ اب بیٹا سوال نمبر 5 ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے موضوعات میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں اور ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور فکر آخرت، یعنی عقیدہ توحید ہم نے اس میں توحید کے عقیدے پر عمل کرنا ہے، یعنی اس میں ہم نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی، آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور پھر عقیدہ رسالت یعنی ہمیں نے حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اور پھر فکر آخرت اور آخرت کی فکر یعنی ہم نے عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور صبر کی تلقین اس میں بتائی گئی ہے۔ پھر مدنی صورتوں میں بے شمار احکام ملتے ہیں۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورہ الق کا حصہ ہیں، یہ 5 آیات ہیں۔ پھر تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ اور آخری سورت سورہ ناس ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورت سورہ فاتحہ اور سب سے زیادہ فضیلت والی آیت الکرسی ہے۔ قرآن مجید کی
کی زینت سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہاں تک ہے۔ جو تفصیلی سوال ہیں، تفصیلی سوال ہم نے دینے ہیں آسمانی کی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اس کا جواب بچوں یہ شروع سے لے کر یہاں تک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے کہ اسلامی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے صرف اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور اچھے کام کرنے کا حکم دیا۔ یہ اس کا جواب یہاں سے لے کر یہ اینڈ تک یہاں تک ہے۔ اس میں قرآنی آیات بھی آ جاتی ہیں۔ لانگ کویشچن نمبر 1 ہے۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے کہ قرآن مجید کی خصوصیات اور اعجازی شان تحریر کریں۔ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے، یہ جو ہیڈنگ ہے کہ قرآن مجید کی خصوصیات اور اعجازی شان، یہاں سے لے کر لانگ کویشچن نمبر 2 ہے، یہاں سے لے کر یہ لاسٹ تک ہے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ، اس کا ہے کہ ایک ایسا چارٹ بنائے جس پر ترتیب زبانی سے آسمانی کتب اور جن انبیاء اکرام علیہ السلام پر یہ کتب نازل ہوئی ہیں ان کے نام تحریر ہوں۔ یہ آپ نے اپنی کلاس میں لگانا ہے اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی تاکہ بچوں کو یاد ہو جائیں۔ چند انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں کی فہرست بنائیں جن پر صحائف نازل کیے گئے۔ اچھا پھر ہے کہ برائے اساتذہ کرام قرآن مجید کی حفاظت سے متعلق سورہ حجر کی آیت 9 ترجمہ کے ساتھ طلبہ کو زبانی یاد کروائیں، یا آپ کے اساتذہ کرام خود اپنی کلاس روم میں کروائیں۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ کرنا ضرور نہ بھولیے گا۔ میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد اللہ حافظ۔